صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیواروں، سفر کی سنتیں اور آداب، اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے۔ چند روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور بتایا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ سفر تجارت کرنے والوں کے لیے برکت کا ایک بہترین اور آسان عمل، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا شہنشاہ کونو مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو صورت و حیت میں بہتر اور توشہ سفر میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، جب سفر میں جایا کرو تو ان 5 سورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ پہلی سورت قل یا ایھا الکافرون، دوسری اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، اور قل ھو اللہ احد، چوتھی قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں قل اعوذ برب الناس آخر تک۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور اسی پر ختم کریں۔ اس طرح ان 5 سورتوں کے ساتھ بسم اللہ شریف 6 بار پڑھی جائے گی۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال و تنگ دست ہو جایا کرتا۔ جب سے مجھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ تو حضرات، جب کبھی بھی سفر پر جائیں تو ذکر و درود کا ورد رکھیں یا دین کی باتیں کریں تو فرشتے راستہ بھر جو ہے حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر گانے باجے اور فضول ٹھٹا مسخری کرتے رہے تو شیطان شریک سفر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب سفر میں جائیں تو آپ کی زبان پر درود اور ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا جو ہے آپ کی زبان پر جاری و ساری رہے۔ اس کی بے پناہ برکتیں بھی آپ پائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نوری فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیتا ہے جو بیہودہ شعر و شاعری اور فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے ایک سواری آئی، آپ اس پر سوار ہونے لگے۔ جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو کہا بسم اللہ، جب سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کے بعد الحمدللہ اور اللہ اکبر 3 بار کہا، پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب یہ دعا پڑھ چکے تو مولا علی ہنسے۔ عرض کیا گیا، یا امیر المؤمنین، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ میں نے کیا، یعنی سوار ہونے کے بعد اسی طرح دعائیں پڑھ کر ہنسے تھے۔ میں نے عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب عرض کرتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ گناہ بخشنے والا میں ہی ہوں۔ بتا دوں میں تم کو کہ کیوں ہنس رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے کہ محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، جب ہم سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا مکان، عزیز و وقارب اور سب چیزوں کو چھوڑتے وقت موت کو یاد کریں کہ موت کے وقت بھی یہ سب چیزیں چھوٹیں گی، اور جب سواری سامنے آئے تو اس کو مثل جنازہ سمجھے کہ وہ بھی ایک سواری ہوگی جس پر مرنے کے بعد سوار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی میں حج کے لیے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے حج کیا؟ وہ شخص بولا جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا ابتدا میں جب تو گھر سے چلا تھا اور وطن کو ترک کیا تو کیا تو نے تمام گناہ بھی ترک کر دیے تھے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے وطن سے کوچ نہیں کی؟ آپ نے پوچھا جب تو گھر سے روانہ ہوا اور منازل طے کی تو کیا تو نے راہ حق کی باطنی منازل بھی طے کی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو نے منزلیں طے ہی نہیں کی۔ حضرات، جب سوزودگی گدا گاڑی وغیرہ پر بوجھ وغیرہ لدوائیں تو اچھی طرح اجرت طے کر لیں، نیز جو کچھ مال ہے وہ یا تو مزدور کو دکھا دیں یا پورا وزن وغیرہ بتا دیں، نیز گاڑی یا پلی کے لیے جتنا سامان طے ہوا ہو اس سے زیادہ نہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سفر پر جاتے وقت ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں شخص کو دے دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سواری والے سے اجازت لے لوں؟ میں نے اس کو سب سامان دکھلا دیا ہے، بات طے ہو چکی ہے، یہ زائد شے ہے لہذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ کا ہمارے کتنی ان کی سوچ میں پاکیزگی تھی، کتنا نکھار تھا ان کے نظریے میں۔ اللہ اکبر، کہ ایک خط کسی نے دیا کہ فلاں کو دے دیجئے تو آپ نے کہا کہ میں جس گاڑی پر جس سواری پر سوار ہو رہا ہوں اس کو میں نے سارا سامان دکھا دیا ہے کہ اتنا سامان ہے اور وہاں جانا ہے، اب اس کی اجازت پہلے مجھے لینی ہوگی، اس کے بعد ہی لے کر جاؤں۔ یقیناً نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ ہی گورے کو کالے پر، اسی طرح رنگ و نسل و لسان پر بھی کوئی فضیلت نہیں۔ عزت و شرافت کا انحصار تو پرہیزگاری پر ہے، جیسے کہ پروردگار کا فرمان عالی شان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے یہاں اگر فضیلت والا ہے اور کوئی عزت و عظمت والا ہے تو وہ کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ لقمان حکیم کا یہ قول ہے کہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں جس چیز کو دے دیا جاتا ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و مال کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو ذیل کے کلمات کہہ کر سفر پر روانہ ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند روایات سفر سے متعلقہ ذکر ہوئی، کل انشاءاللہ مزید ذکر ہوں گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔